السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائی، عمر فاروق شاید آپ کا نام ہے۔ ہندوستان میں کالا قانون آیا ہے تو ہندوستان کے کونوں کونوں میں مختلف جگہوں میں اس پر مسلمان سراپا احتجاج ہیں، جلسے ہیں، جلوس ہیں، ریلیاں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ میرے بھائی، میں اس پر جواب پہلے ایک سے زیادہ مرتبہ دے چکا ہوں۔ آپ نے بات ذکر کر دی۔ صالح الفوزان حافظہ اللہ نے کہا کہ یہ جو احتجاج ہے ہندوستان میں کالے قانون کے خلاف، یہ احتجاج درست ہے بقول آپ کے۔ باقی واللہ عالم کہ شیخ محترم نے بات کہی یا نہیں، نہیں کہی، آپ نے کہا کہ کہا۔ تو اگر شیخ نے یہ بات کہی ہے تو میں ان کے اس جواب سے اتفاق نہیں کرتا۔ کیوں اتفاق نہیں کرتا یہ بھی بتا دیتا ہوں، اور کیا کرنا ہے احتجاج کے بغیر وہ بھی بتا دیتا ہوں، اور کیوں اس کالے قانون کی نوبت آئی وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے یہ پوائنٹ لیتے ہیں کہ نریندر مودی کو یہ توفیق کیسے ہوئی۔ ہاں جی، کوئی بی جے پی ہے یا جو ہے وہ کوئی اور ہندو شدت پسند تنظیم ہے، سیاسی جماعت ہے وغیرہ، انہیں آخر یہ توفیق کیسے ہوئی کہ وہ مسلمانوں کے حوالے سے کالا قانون لے کر آئے؟ کبھی وہ طلاق کے حوالے سے قانون لے کر آتے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ مسلمانوں کو ہندوستان سے باہر نکالنے کے لیے کہ یا تو رام رام ستیہ رام کہو، ہاں جی، لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دو اور بندر کو اپنا خدا مان لو، یا پھر ہندوستان چھوڑ دو۔ مودی سرکار کو یہ اتنی جرت کیسے ہوئی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اس میں دو بڑے پوائنٹ ہیں۔ پہلا جرم تو ہم پاکستانیوں کا ہے، پہلا جرم اور بڑا جرم ہم پاکستانیوں کا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے ہندوستان تو چھوڑ دیا، لیکن پاکستان آ کر دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے۔ اہل پاکستان کو چاہیے تھا، پاکستان کے سربراہوں کو چاہیے تھا، ہاں جی، اسی طرح پاکستان کے ذمہ داروں کو چاہیے تھا، پاکستان میں موجود ہمارے وڈیرے چودھری یعنی ہمارے حکمران، انہیں چاہیے تھا، اور ہمارے پاکستان میں موجود جن کے پاس توپ کولا بارود ہے، جن کے پاس میجر عزیز بٹی شہید تھا، جن کے پاس ایٹم بم ہے، ہمیں چاہیے تھا کہ پاکستان بنانے کے بعد ہم نے پورے انڈیا کو پاکستان بنانا تھا۔ ہم بڑے مجرم ہیں، ہم بڑے پاپی ہیں کہ ہم نے پورے ہندوستان میں سے ایک چھوٹا سا حصہ لے کر سمجھ لیا کہ ہم نے کوئی بہت بڑا ٹارگٹ اچیو کر لیا ہے، کوئی بہت بڑا ہم نے تیر مار لیا ہے، کوئی بہت بڑی ہم نے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ یہ کامیابی کافی نہیں تھی، کرنا یہ چاہیے تھا، اور اسی پر ہم پاکستانی بڑے مجرم ہیں کہ ہم پاکستان میں آ کر اپنے ہندوستان کے مسلمان بھائیوں کو بھول گئے۔ ہمارے پیارے نبی جناب محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے نا، ہمارے ہاں ہمیں بتایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ پاکستان مدینہ ثانی ہے، بلکہ ہمارے یہ جو ابھی نامراد اور بدبخت اور مادر پدر آزاد وزیر اعظم ہے عمران احمد خان نیازی، اس ظالم نے تو یہ کہا کہ میں پاکستان کو مدینے کی ریاست بناؤں گا۔ تو اگر پاکستان مدینہ ثانی ہے، دوسرا مدینہ ہے، یا پاکستان کو مدینے کی ریاست اس بدبخت نے بنا لیا یا بنا رہا ہے، تو بھئی مدینے کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم ہندوستان کو بھی پاکستان بناتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے نا، تو پھر مدینے آ کر کیا مکہ کے مسلمانوں کو بھول گئے؟ جواب ہے کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت اور طاقت جمع کی اور 10,000 کا لشکر جرار لے کر مکہ پر اٹیک کر دیا، حملہ کر دیا۔
ہاں جی، جبکہ وہاں خون خرابہ کرنا حرام تھا، تھوڑی دیر کے لیے یہ کام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کیا گیا۔ اللہ کی جانب سے اجازت ہوئی کہ آپ اٹیک کرو، حملہ کرو۔ تو 10,000 کا لشکر جرار لے کر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سے کئی گنا بڑی طاقت پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو پھر مکہ بھی مدینہ بن گیا، مطلب وہاں بھی مسلمانوں کو آزادی حاصل ہوئی۔ تو بڑے مجرم اور بڑے پاپی ہم پاکستان ہیں کہ ہم نے پاکستان آ کر یا پاکستان بنا کر ہندوستان کے مسلمان بھائیوں کو بھلا دیا۔ اگر ہم یہاں قوت اور طاقت جمع کر لیتے، جو کہ ہم نے کر لی، ایک تو یہ ہوتا نا کہ ہمارے پاس لشکر جرار نہ ہوتا، الحمدللہ ہمارے پاس پاک آرمی جیسی دنیا کی نمبر 1 آرمی موجود ہے، ہاں جی، جس کے نوجوان کی ایک آنکھ تلوار پر اور دوسری آنکھ جنت میں موجود حور پر ہوتی ہے۔ لیکن اتنی بڑی طاقت کے باوجود، ایٹم بم، غوری غزنوی میزائل بنا لینے کے باوجود، ہم نے اپنے ہندوستان کے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے مسلمان بھائیوں کو بھلایا۔ تو یہ پہلا مجرم تو میں ہوں۔ اس کے بعد دوسرا مجرم ہندوستان کا مسلمان ہے، جس نے سمجھا کہ میں ہولی میں خود کو شریک کر کے، میں اپنے آپ کو ہندوؤں کی دیوالی میں شریک کر کے، ہندوانہ رسم و رواجات اور کام کر کے اپنے آپ کو ہندو کے شر سے بچا لوں گا، تو وہ نہ بچا پایا۔ اسلام سے دور ہو کر خود کو ہندو کے قریب رکھ کر بھی وہ نریندر مودی کو کالے قانون کے لے آنے سے باز نہ رکھ سکا، اور اسلام سے دوری۔ اگر اسلام کی قربتیں ہوتی تو آج نریندر مودی ہندوستان میں پیدا نہ ہوا ہوتا۔ اسی طرح مکہ کے مسلمانوں پر بھی ظلم و تشدد ہوا کہ نہ ہوا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تشدد ہوا، آپ پر دہشت گردی کا ارتکاب ہوا۔ طائف میں علاقہ بڑا ٹھنڈا ہے مگر لوگ بڑے گرم ہیں۔ وہ کہتے بھی ہیں کہ برف اوپر سے ٹھنڈی ہوتی ہے، برف اندر سے گرم ہوتی ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام پر اور حضرات صحابہ پر رضوان اللہ علیہ مجمعین مکہ میں ظلم و ستم ہوا نا، تو انہوں نے کہاں پر احتجاجی ریلی نکالی تھی، ذرا بتائیے، کہاں پر جلوس نکالا تھا؟ میرے بھائی، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ پاکستان اپنے آپ کو مدینہ بنائے۔ ہمارے پاس پاک آرمی کی صورت میں لشکر جرار بھی موجود ہے، اور گولہ بارود کی صورت میں غوری غزنوی اور ایٹم بم بھی موجود ہے۔ ہم باہر موجود مسلمان ہندوستان کو مدینہ بنانے کے لیے، خیر خود ہم فی الوقت مدینہ نہیں ہیں، تو بہرحال ہندوستان کو مدینہ بنانے کے لیے ہندوستان پہ حملہ آور ہوں، یہ ہے اس مصیبت کا حل۔ ورنہ کبھی برما تو کبھی اراکان، کبھی بنگلہ دیش تو کبھی سربیا، ہیں جی، اور کبھی ہندوستان۔ یہ زمین مسلمانوں پر تنگ ہو رہی ہے اور ہوتی جائے گی۔ ہم احتجاجی ریلیاں نکالتے رہ جائیں گے اور کافر ہماری نسلوں کا خاتمہ کرتا جائے گا۔ اور یہی کچھ مسلمانوں کے ساتھ اندلس میں ہوا۔ ہاں جی، کیا خیال ہے، وہاں کے مسلمانوں نے ریلیاں نہیں نکالی ہوں گی، احتجاج نہیں کیا ہوا ہوگا، بہت کچھ کیا ہوگا، لیکن وہاں موجود پادریوں نے، عیسائیوں نے، چوڑوں نے، ہمارے گھر، ہمارے ملک پاکستان میں یہ چوڑے، یہ عیسائی، یہ کرسچن گٹر، لیٹرین اور گندے نالے صاف کرتے ہیں۔ اندلس کے مسلمانوں کو مار مار کر ان کی ہڈیوں اور کھوپڑیوں سے پورا ایک گرجا تعمیر کیا گیا۔ تو ان مسلمانوں نے بھی احتجاج کیا ہوگا لیکن کچھ نہ بن پایا۔ مسلمان اگر چاہتے ہیں
کہ نریندر مودی بھی نیست و نابود ہو اور نریندر مودی جیسے کافروں کے کالے قانون بھی نیست و نابود ہوں، تو اس کا حل یہ ہے حتیٰ ترجعوا الی دینکم۔ سننے والے کو کڑوا لگے شاید، لیکن ہے یہی حل۔ باقی ہم احتجاج کرتے رہیں، ریلیاں نکالتے رہیں، کافر ہمیں نسل در نسل قتل کرتے رہیں گے۔ اور یہ کوئی آج نہیں ہو رہا ہندوستان میں، اندلس کے مسلمانوں کے ساتھ یہی ہوا، ابھی قریب میں برما اور روہنگیا، ان مسلمانوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ ہاں جی، اسی طرح سربیا کے مسلمانوں کے ساتھ، عراق کا، شام کا، فلسطین کا، بیت المقدس کا مسلمان آج نمبر ہے ہندوستان کے مسلمان کی۔ اگر ہم یوں ہی بغیرت بنے رہے اور ہم نے اپنے دین کی طرف واپس نہیں پلٹائی اختیار کی، حتیٰ ترجعوا الی دینکم، کیا مطلب؟ یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس لوٹاؤ۔ مطلب ایک ہاتھ میں تلوار ہو، غوروی غزنوی میزائل ہو، دوسرے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہو۔ اگر ایسا نہ کیا، جو کہ نظر آ رہا ہے کہ فی الوقت ایسا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کہ ہمارے ذمہ داران ہی بغیرت ہیں، لچے لفنگے ننگے دھڑنگے جب ہمارے وزیر اعظم ہوں گے تو کیا خیال ہے؟ ہمارے ہاتھ میں تلوار یا غوری غزنوی میزائل ہوگا یا ہاتھ میں قرآن ہوگا؟ فی الحال تو ہمارا حال یہ ہے، لچے لفنگے ننگے دھڑنگے ہمارے حکمران ہیں۔ ہاں جی، ایک ہاتھ میں حریم شاہ ہے تو دوسرے ہاتھ میں سندل خان ہے۔ ایسی بغیرت قوموں کو دنیا میں قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جینے کا حق نہیں ہوتا۔ جس مسلمان کے ہاتھ میں غور غزنوی میزائل اور بارود اور دوسرے ہاتھ میں قرآن کی بجائے سیدھے کندھے پر حریم شاہ نے ہاتھ رکھا ہو، بائیں کندھے پر جناب سندل خان نے ہاتھ رکھا ہو، بلکہ ایک ویڈیو تو میں نے دیکھی، فوٹو تھا، وہ جو سابقہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہمارے گزرے ہیں نا، ان کی بھی ایک فوٹو حریم شاہ کے ساتھ تھی۔ تو جس بغیرت قوم کا حال یہ ہو کہ دائیں طرف حریم شاہ، بائیں طرف سندل خان اور گود میں حریم شاہ، ایسی بے غیرت قوموں کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دنیا میں زندہ رہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی باری آ چکی ہے، ہمیں اپنی باری کا انتظار ہے۔